علی پور کے ایک گاؤں میں ایک سونار تھا جس کا نام غلام حسن تھا۔ اس پیشے سے اس نے بہت مال کمایا اور مزید مال کمانے کے لیے وہ گاؤں والوں کو سود پر قرضے دیتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی مجبور شخص اپنی بیوی یا ماں کے زیورات گروی رکھ کر اس سے قرض لیتا۔ سود کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے مقررہ وقت پر لوگ قرض واپس نہیں کر پاتے تھے اور یہی وہ وقت تھا جس کا غلام حسن فائدہ اٹھایا کرتا۔ وہ ان کے زیورات اپنے قبضے میں لے لیتا۔ اس طرح سے اس کے پاس کافی سونا جمع ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی شکیلہ نے کئی بار اپنے شوہر سے کہا، آپ مجھ پر ایک احسان کریں اور خدا سے جنگ کرنا بند کر دیں۔ سود کھانا اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا بغاوت اور جنگ ہے۔ آپ کوئی اور پیشہ یا کاروبار اپنا لیں جس میں سود شامل نہ ہو۔ مگر غلام حسن اپنی بیوی کو بیوقوف سمجھتا اور کہتا، تو جانتی ہی کیا ہے کاروبار کے بارے میں۔ اگر تمہارا خاندان اتنا عقل مند ہوتا تو ان کا حال یہ نہ ہوتا۔ تمہارے باپ نے ایک گھر کی چوکیداری کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی جبکہ تیری بھائی آج بھی مزدوری کر رہے ہیں۔ غلام حسن کی ان باتوں سے شکیلہ کو تکلیف تو بہت ہوتی مگر وہ گھر کی خاطر خاموش ہو جاتی۔ ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں ایک چور آیا اور غلام حسن کا سارا سونا چرا کر بھاگ گیا۔ صبح جب وہ دکان میں داخل ہوا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ختم ہوتی دیکھ کر سونار کو رنج ہوا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا۔ اسے فالج کا جھٹکا لگا اور بستر پر آ گیا۔ وہی بیوی جس کو وہ جلی کٹی باتیں سنایا کرتا تھا اسی کا محتاج ہو گیا۔ شکیلہ ایک بہادر عورت تھی۔ بد اخلاق شوہر ہونے کے باوجود اس کی خدمت کرتی رہی اور اپنی بچی انیلا کی تعلیم و تربیت پر بھی دھیان دیا۔ فالج ہونے کے بعد غلام حسن کے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کی۔ وہ دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور سود سے مکمل توبہ کی۔ بیوی بھی تسلی دیتی کہ اس کے ہاں توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ رب اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس انسان کو ہمیشہ اپنے خدا سے امید رکھنی چاہیے۔ ایک صبح شکیلہ نیند سے بیدار ہوئی تو غلام حسن مصلی پر عبادت میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی جدائی کا رنج ہوا مگر اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنا گھر تبدیل کر دے گی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلام حسن نے یہ گھر بھی سود کی آمدن سے تعمیر کروایا تھا۔ اس نے وہ گھر فروخت کر دیا اور ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ محلے والوں کے کپڑے سی کر وہ اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے لگی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا حتیٰ کہ انیلا جوان ہو گئی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے انیلا کی شادی کر دے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ 10-12 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان اکٹھا کیا اور کچھ زیورات بھی بچا کر رکھے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو شکیلہ خوش تھی کہ علینا کی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ مگر کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی شکیلہ کے ساتھ ہوا کہ پل بھر میں اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر گیا۔ رات کی تاریکی میں ایک چور آیا اور زیورات اور تمام نقدی اکٹھی کر کے بھاگنے لگا۔ تو کسی برتن کے گرنے کی وجہ سے شکیلہ کی آنکھ کھلی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ گھر میں چور گھس آیا ہے۔ اس نے چور چور کی صدائیں بلند کیں تو چور گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد شکیلہ کا شور سن کر محلے والے اکٹھے ہوئے مگر چور بھاگ چکا تھا لیکن جلدی میں دیوار پھلانگتے وقت وہ اپنی ایک چادر چھوڑ گیا جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ سب نے دیکھی۔ انیلا چادر اٹھا کر ہر ایک محلے دار سے درخواست کرنے لگی کہ کیا کوئی اس چادر کو پہچانتا ہے؟ کیا کسی نے کسی نوجوان کو یہ سرخ رنگ کی چادر اوڑھے دیکھا ہے؟ یہ اسی بندے کی چادر ہے جس نے میرے تمام خوابوں پر پانی پھیر دیا، میری 15 سال کی محنت کو پل بھر میں سمیٹ کر چلا گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بیچاری بوڑھی اب کمانے کے قابل بھی نہیں۔ محلے والوں میں سے کسی نے بھی چادر کی شناخت نہ کی تو وہ یہ چادر لے کر شہر کے قاضی کے پاس جا پہنچی۔ قاضی صاحب، یہ چور کی چادر ہے جو میری جمع پونجی لے کر بھاگ گیا ہے۔ قاضی صاحب نے چادر کو غور سے دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ محض ایک چادر سے چور کو کیسے پکڑا جائے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قاضی پریشانی کے عالم میں گھر آیا جبکہ اس کے ہاتھ میں چور کی چادر تھی۔ قاضی کی بیوی جو کہ معذور تھی، اس نے قاضی سے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں اور یہ چادر کس کی ہے؟ قاضی نے نفرت انگیز لہجے میں بیوی سے کہا کہ تم چپ رہو۔ جو عورت اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ میری ذمہ داری کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ یہ چادر ایک چور کی ہے جو چوری کرتے وقت گھر میں ہی چھوڑ گیا۔ قاضی کی بیوی نے کہا، آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ وہ اپنی نشانی اپنی شناخت چھوڑ گیا تھا۔ قاضی نے کہا، بے وقوف عورت، چادر سے میں چور کی شناخت کیسے کروں؟ بیوی نے کہا، میں ٹانگوں سے معذور ہوں مگر عقل سے معذور نہیں۔
آپ ابھی ابھی اپنے سپاہی شہر میں پھیلا دیں تاکہ وہ اس شہر کے تمام مردوں کو ایک میدان میں جمع کریں۔ ماں سوائے بچوں اور بزرگوں کے تمام مردوں کو جمع کریں۔ قاضی کے حکم سے شہر کے گرد سپاہیوں نے محاصرہ بنایا تاکہ کوئی بھی شخص شہر سے باہر نہ جا سکے۔ جب تمام مرد ایک میدان میں جمع ہو چکے تب قاضی کی بیوی نے سپاہی سے کہا ایک تیل کی بوتل اور کنگھی پیش کی جائے۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا تیل کی شیشی اور ایک کنگھی لے آیا۔ قاضی کی بیوی نے ایک مالچی سے کہا کہ قطار میں کھڑے تمام اشخاص کے سروں میں تھوڑا سا تیل لگا کر کنگھی کرو۔ مالچی ایک ایک کر کے سب کے سروں میں تیل لگاتا رہا اور کنگھی کرتا رہا، جبکہ وہ معذور عورت ہر ایک کے سر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 50 آدمیوں کے بعد جب مالچی نے ایک آدمی کے سر میں کنگھی کی تو عورت نے چیخ کر کہا یہی چور ہے، اسی سے تفتیش کرو تو زیورات اور نقدی برآمد ہو جائے گی۔ سپاہیوں نے جب اس پر تشدد کیا تو اس نے چوری کا اقرار کیا اور گڑیا کے زیورات اور نقدی سے واپس کر دی۔ قاضی نے حیران ہو کر بیوی کی طرف دیکھا اور کہا تم نے چور کی نشاندہی کیسے کی؟ بیوی نے بتایا کہ چور سرخ رنگ کی چادر اوڑھے رکھتا تھا۔ کنگھی کرنے سے ایک شخص کے سر سے سرخ رنگ کی اون اور چھوٹے چھوٹے دھاگے زمین پر گرے۔ میں نے وہ اون اٹھا کر دیکھی تو وہ اسی چادر کی تھی، دھاگے اور اون اسی چادر سے ہی تھے۔ بس اس آدمی پر شک ہوا اور جب اسے مارا گیا تو اس نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ قاضی بہت شرمندہ ہوا کہ جس بیوی کو کمزور اور محتاج سمجھتا تھا اسی نے میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور آئندہ اس کی مشاورت سے ہی فیصلے کرنے لگا۔